ہے منکر جس دے دل دے اندر، ہے منکر جس دے دل دے اندر، نہیں پیار صدیق ولی دا، ہے منکر جس دے دل دے اندر، نہیں ہے پیار صدیق ولی دا، او پیار ایمان تو خالی ہے، جڑا دشمن عمر جلی دا، تے جنت کدے نہ جاسی جس نو پیار نے عثمان غنی دا، انعام او وڈا کافر، انعام او وڈا کافر، جڑا حبدار نہیں علی دا، جڑا حبدار نہیں علی دا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے نے، جو اکیلا خالق مالک رازق بگڑیاں بنانے والا ہے۔ درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے۔ حضرات محترم، جس طرح کے تواڈے سامنے میں جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت علیہم السلام، انہاں دی شان مقام مرتبہ فضیلت تواڈے سامنے بیان کیتیاں سن۔ اج دا جمعہ انشاءاللہ العزیز اس ہستی دا تذکرہ خیر انشاءاللہ کرنا ہے کہ جس دے بارے کہا جاتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی کہ نبیاں تو بعد اگر کسی انسان دی فضیلت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے، تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین دا ہے۔ میرے محترم بھائیو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے آقا علیہ السلام دے 2 یا 2.5 سال بعد پیدا ہوئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نام عثمان، انہاں دے والد دا نام عثمان ہے، اور سیدنا ابو بکر صدیق دے والد دی کنیت ابو قحافہ ہے، والدہ دا نام ام الخیر سلمہ بنت سخر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دا نام انہاں دے والد نے سب تو پہلے عبد الکعبہ رکھیا سی، یعنی کہ کعبہ دا بندہ۔ جدوں انہاں اسلام نو قبول کیتا، اس تو بعد میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دا نام عبداللہ رکھ دیتا۔ عبد الکعبہ تو بعد انہاں دا نام عبداللہ رکھا گیا، اور اس تو بعد آقا علیہ السلام نے عبداللہ نام رکھیا۔ میرے محترم بھائیو، نام بنیا عبداللہ بن عثمان، کنیت سیدنا ابو بکر صدیق دی ابو بکر بن گئی، اور لقب جڑا سیدنا صدیق نو ملیا وہ صدیق لقب میرے ابو بکر نو ملیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا نسب نامہ 7ویں
پشت تے جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نسب نامے دے نال جا کے مل جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، انہاں دی خلافت جڑی ہے وہ دا آغاز 12 ربیع الاول 11 ہجری اور اس تو بعد اختتام 22 جمادی الاخر 13 ہجری، یعنی کہ کل مدت انہاں دی خلافت دی بنی 2 سال 3 ماہ 10 دن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی تھی ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس صدیق اکبر وہی نے کہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر بنے نے، اور ابو بکر صدیق وہ نے کہ جنہ گھر دا سارا مال اللہ دے راستے دے اندر لٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے۔ سب تو پہلے مرداں دے اندروں اسلام لے کے ان والے، نوجواناں دے اندروں، جناب وڈیاں دے اندروں سب تو پہلے اسلام لے ہونا لے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب تو پہلے حرم دے اندر خطبہ دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب تو پہلے قرآن جمع کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب تو پہلے معراج کی تصدیق کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب تو پہلے مال نچھاور کرنے والے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور سب تو پہلے جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آزاد کرانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ دی زندگی دے اندر آپ دے مصلے دے اتے نماز پڑھانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور غار نو صاف کرنے والے، نبی نو اپنی گود دے اندر لٹا کے سوانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، مسجد نبوی جناب کو دی جگہ خریدنے والے سب تو پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جنت دے 8 دروازے جس انسان نو بلان گے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی دی وفات تو بعد بہترین خطبہ دینے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور نبی دی وفات تو بعد پہلے خلیفہ بننے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے محترم بھائیو، ماں بھی صحابیہ ہے، باپ بھی صحابی ہے، بیٹے بھی صحابی نے، بہنہ بھی صحابیہ نے، اور اس تو بعد بیوی بھی جناب اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابیہ۔ اے شان اے مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ملیا، اور پھر شان اینا ملیا ہے نبوت تو بعد اگر کوئی ٹائٹل، اگر کوئی مقام مرتبہ ہے تو صدیق دا ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں، خالق کائنات دا قرآن کی بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا، اسی نبیاں دا انہاں نوں ساتھ عطا کران گے، اسی صدیقین
دا ساتھ ادا کرانگے اسی شہداء دا ساتھ ادا کرانگے اسی صالحین دا ساتھ ادا کرانگے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا اور کتنا بہترین ساتھ ہوئے گا انہاں لوگاں دا میرے محترم بھائیو آج کسے چودھری دے نال ساڑی سلام دا ہو جائے کسے ایم پی دے نال ساڑی سلام دا ہو جائے کسے جناب میر بندے دے نال ساڑی سلام دا ہو جائے اسی جناب کھلے سماندے نہیں کہنے جناب فلانے بندے نال ساڑی جناب ہیلو ہائے ساڑی سلام دا ہے اس جناب ساڑا کار فلانے ایم پی دے کار دے نال ساڑا کار ہے لیکن اس بندے دے کیا ہی کہنے ہوں گے جڑے بندے جناب صدیقین دے نال ہوں گے جڑے بندے نبیان دے نال ہوں گے جڑے بندے جناب نیک بندیاں دے نال ہوں گے میرے محترم بھائیو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ کی فرماتے نے فرمایا ایمان ابی بکر ارجح من ایمان هذه الامہ فرمایا امام احمد بن حنبل فرماتے نے ایک سیڈ تے پوری نبی دی امت دا ایمان رکھ دیتا جائے ایک سیڈ تے صدیق اکبر دا ایمان رکھ دیتا جائے امام احمد بن حنبل فرماتے نے سارے دا ایمان ایک پاسے صدیق دا ایمان ایک پاسے پھر بھی او دا مقابلہ نہیں کیتا جا سکتا آجی صدیق نو اسی نہیں مندے میں کہا نام صدیق نو منیا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق نو منیا جناب امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج دا جناب کوئی چوڑا چماڑا نہیں مندہ صدیق نو نام منے میرے محترم بھائیو صدیق نو مولا علی نے منے ہیں صدیق نو حضرت حسن نے منے ہیں صدیق نو حضرت حسین نے منے ہیں میرے محترم بھائیو غور کر دے جانا توجہ فرما دے جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انفق زوجین فی سبیل اللہ نودیا من ابواب الجنہ یا عبد اللہ هذا الخیر ومن کان من اہل الصلاة دعی من باب الصلاة ومن کان اہل الجہاد دعی من باب الجہاد ومن کان اہل الصیام دعی من باب الریان ومن کان اہل الصدقہ دعی من باب الصدقہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ گل سنو نا جیڑا بندہ اللہ دے راستے دے اندر دو چیزاں دیندا ہے دو جڑوا چیزاں دیندا ہے اللہ اس بندے نو جنت دے ایک الگ دروازے دے اندروں گزارن گے فرمایا جیڑا بندہ جہاد کرتا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا جناب جہاد والے باب الجہاد دے اندروں اس بندے نو آوازاں پہن گیاں جیڑا بندہ نمازاں پڑھتا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہوں جناب باب الصلاۃ دے اندروں آوازاں پہن گیاں جیڑا جناب روزے رکھتا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا انہوں باب الریان دے اندروں آوازاں پہن گیاں جیڑا بندہ دنیا دے اندر صدقہ کرتا ہوئے گا کل قیامت دا دن ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں باب الصدقہ دے اندروں آوازاں پہن گیاں تے سیدنا صدیق فرماتے ہیں سونے محبوبہ کوئی انج دا بھی بندہ ہے وے کہ جنوں جنت دے 8 ہی دروازے آواز مارن گے وہ بندیا تو ساڑھے اندروں گزر جا کتے باب الجہاد آکھے گا جہاد والا دروازہ آکھے گا میرے
نو تنگ کرنا میرے نبی پریشان ہو جایا کر دے۔ میرے محترم بھائیو سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول بیٹھا ہاں، ادھروں صدیق آندے نے جناب اپنے کپڑیاں نو پکڑیا ہویا ہے، پریشان نے۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا فرمایا اما صاحبکم فقد غمرا، مینوں لگدا ہے کہ میرا یار کسے نال ناراض ہو کے آیا ہے۔ یاری ہوئے انج دی، پیار ہوئے انج دا، اے یاری نہیں کسے کو جناب گڈیاں نے تے اونوں یار بنایا ہے، کسے کو چار پیسے نے اونوں یار بنایا ہے، کسے دی شہرت چنگی ہے اونوں یار بنایا ہے۔ اے یاری کوئی یاری نہیں میرے محترم بھائیو۔ اور اج دے یار کھانے کھا جاندے نے، عزتاں جناب خراب کر جاندے نے۔ یار بنا انج دا یار بنا، نمازی یار بنا، انج دا یار بنا تو دنیا دے تے رہے پھر بھی تیرے واسطے فائدہ ہوئے، تو مر جائے پھر بھی تیرے واسطے فائدہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے فرمایا اما صاحبکم فقد غمرا، مینوں لگدا ہے کہ میرا یار کسے نال لڑ کے آیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے محبوب سونیا میرے تے عمر بن خطاب دے دعا دے درمیان آپس دے اندر تکرار ہو گیا ہے، آپس دے اندر بحث ہو گئی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جڑے میرے نال ناراض ہو گئے نے تے میں آکھیا عمر بن خطاب جی مینوں معاف کر دیو، میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینوں معاف نہیں کیتا۔ اللہ دے نبی جی میں اس واسطے تواڈے کول آ گیا ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انج جناب فرمان لگ پئے یغفر اللہ لک یا ابا بکر، یغفر اللہ لک یا ابا بکر، اے ابو بکر تینوں اللہ معاف کرے، اے ابو بکر تینوں اللہ معاف کرے۔ میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ الفاظ بولی جا رہے ہیں۔ ادھروں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے دل اندر بھی ندامت ہوئی، میں معاف کر دینا، میں کیوں نہیں معاف کیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو۔ المختصر میرے محترم بھائیو سیدنا عمر بن خطاب گھر اندروں چلے نے، مسجد نبوی دے اندر آ گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول جدوں آئے نے نبی پاک حضرت عمر نو ویکھ کے انج جناب پریشانی دے عالم دے اندر نے، جلال دے اندر نے، غصے دے اندر نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ گل سنو نا، مینوں اللہ نے نبی بنا کے تواڈے اندر بھیجیا، تسی سارے کہندے سو تسی جھوٹ بولدے ہو، کلا صدیق سی جڑا کہندا سی اللہ دے نبی جی تسی سچ بولدے ہو، تے کلا ابو بکر صدیق سی جڑا کہندا سی اللہ دے نبی جی تسی ہر گل سچ پہ کہندے ہو۔ میرے صحابہ گل سنو نا، تسی میرے صدیق نو ستانا چھڈ کیوں نہیں دیندے؟ تسی میرے صدیق نو ستانا چھڈ کیوں نہیں دیندے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہی جا رہے ہیں، فرمایا سب تو پہلے میری تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، اور سب تو زیادہ میرے اوپر مال نشاور کرنے والا ابو بکر صدیق ہے، سب تو زیادہ میری خدمت کرنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ میرے محترم بھائیو حضرت ابو درداء فرماندے نے اس تو بعد کسے بندے کسے صحابی سیدنا ابو بکر نو نہیں ستایا، کسے تنگ نہیں کیتا۔ آقا فرماندے نے تسی میرے یار نو تنگ کرنا چھڈ کیوں نہیں دیندے؟ اج دا جناب پا نہ پڑی تے وقت نو پڑی او سیدنا صدیق دے بارے تمنا کردا ہے۔ میرے محترم بھائیو وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ
فیصلہ ہوئے ایک دن میرے محترم بھائیو ماں دی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے ایک بی بی آئی آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو کر دیے بھی مسئلہ پوچھ دیے بھئی آقا فرما دینے بی بی پھر آمین دوبارہ آمین بی بی کیا دیے اللہ دے نبی جی میں دوبارہ آمان تسی موجود نہ ہو دنیا تو ٹر جاؤ تسی فوت ہو جاؤ پھر میں کی کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما جی عائشہ فرما دیا نے کہ آقا فرما دینے اے بی بی گل سننا باتوں آمین اگر میں نہ موجود ہوں ابو بکر صدیق دے کول چلی جائیں یعنی کہ اگر میں نہ وہاں تے میرے تو بعد مسئلہ پوچھنا ہے تے ابو بکر صدیق کو پوچھ لویں یہ حدیث کا بھی فیصلہ ہے قرآن کا بھی فیصلہ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا میرے محترم بھائیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دے بارے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے انہاں دی شان دے بارے مقام دے بارے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دا ایک بیٹا ہے جدا نام ہے محمد بن حنفیہ انہاں دا نام ہے میرے محترم بھائیو یہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ دے بیٹے لگ دینے یہ حضرت فاطمہ دے بطن جو نہیں بلکہ کسی اور بیوی دے اندروں جنہاں دا نام جناب خولہ بنت جعفر تھی انہاں دے جناب کے بیٹے سن محمد بن حنفیہ اور حضرت خولہ بنت جعفر جڑیاں سن یہ نبی حضرت علی دی بیوی لگدیاں سن حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالی اے آج حضرت علی دے کول بیٹھے نے تے باپ بیٹا بیٹھے نے تے کی آندے نے اے ابا جان سانو دسو نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کی شان ہے سب تو افضل انسان کون ہے تے ساڈے مولویاں کول پوچھ لو نا آجی مولوی صاحب تواڈے ورگا کوئی مولوی ہے اس علاقے جے نہیں جی ساڈی تے بڈھی جڑی ہے جی سانو تے دنیا جاندی ہے جی لیکن میرے بھائیو مولا علی دی سیرت پڑھ کے ویکھو انہاں دے مقام پڑھ کے ویکھو انہاں دیاں گلاں پڑھ کے ویکھو ہر کام دے اندر حضرت علی آج دے اندر انکساری دے اندر نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی تو بعد دنیا دے اندر افضل کوئی ہے وے وہ ابو بکر کون ہے ابو بکر میرے بھائیو حوالے دا ذمہ دار اسی کو کہانیاں کسے الحمدللہ اسٹیج تے بیان نہیں کرتے دوسرے نمبر تے میرے محترم بھائی محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالی پوچھ دینے ابا جان ابو بکر تو بعد کدا شان ہے کدا مقام ہے حضرت علی فرماندے نے ابو بکر تو بعد عمر ہے تے محمد بن حنفیہ فرماندے نے میرے دل اندر خیال آیا تیسرے نمبر تے ہن عثمان دا نام لیں گے حضرت عثمان دا تذکرہ کرن دے میں گل کرن تو پہلے ہی آکھیا ابا جان تے تیسرا نمبر پھر تواڈا ہی ہے حضرت علی فرماندے نے اے میرے بیٹے گل سننا میں عام مسلمان عام انسان میں تے ایک عام بندہ عام مسلمان یہ آج دی انکساری ہے سیدنا علی دی میرے بھائیو اسی کدوں مقابلے کرنے ہیں جی آ افضل ہے تے آ نہیں افضل حضرت علی دا مقام و مرتبہ علیحدہ ہے حضرت صدیق دا مقام و مرتبہ علیحدہ ہے ہر بھول دی علیحدہ علیحدہ خوشبو ہویا کرتی ہے میرے محترم بھائی غور کرتے جانا توجہ فرماتے جانا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام نو قبول کیتا ہے پھر نبی دے نال حجر اندر شجر اندر تپاں دے اندر چھاواں دے اندر دکھاں دے اندر تکلیفاں دے اندر خوشی دے اندر غمی دے اندر سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ دیتا ہے اے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے اسی اپنے گھر دے اندر موجود ساں دوپہر دا ٹائم سی ادھروں دروازہ کھڑکے آئے دروازہ کھولیا گیا کون آیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا آئے نے سیدنا صدیق اکبر بڑے خوش ہو جاندے نے اللہ دے نبی جی مینوں پیغام دے میں آ
آئے ہو؟ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق میں آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہوں۔ فرمایا حکم کرنا، اللہ کے نبی جی حکم کیے۔ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق تیار ہو جا، اساں مدینے دے اندر ہجرت کر کے جانا ہے۔ اے صدیق اللہ کی طرفوں اجازت مل گئی ہے تے اساں ہجرت کر کے مدینے دی طرف جانا ہے تے مکے دے اندر جناب پہرے لگے نے، رات دے ٹائم اساں اتھوں نکل کے جانا ہے۔ میرے محترم بھائیو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی جی تہاڈی رفاقت ملے گی، تہاڈی صحبت ملے گی۔ آکھیا ضرور ملے گی۔ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں پہلی دفعہ ادوں ویکھیا کہ کوئی بندے خوشی دے اندر آ کے بھی روندے نے، خوشی دا رونا بھی بندیاں نوں آ جاندا ہے۔ میں ادوں اپنے باپ ابو بکر صدیق نوں ویکھیا کہ خوشی دے اندر رون لگ پے کہ اللہ تعالیٰ نے مینوں چنیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جان واسطے، مدینے دے اندر ہجرت کرنے واسطے۔ میرے محترم بھائیو غور کرتے جانا، توجہ فرماتے جانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نو لے کے ٹرے نے، غار ثور دی طرف جناب سفر شروع ہو گیا ہے۔ ایک اللہ والا کی کہندا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے کیا کیا کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو وے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو وے یاری، ہجرت دی منزل باری ساڈی ازلاں تو وے یاری۔ حضرت ابو بکر کی فرماتے ہیں میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربانی، میری حاضر آقا جانے جد جان کراں قربانی، میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو وے یاری۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے پے نے جناب نبی پاک ہجرت دا سفر کرتے نے پے، جناب پہاڑی دے اتے چڑھتے جا رہے نے۔ سیدنا صدیق دیاں نظراں پیاں نے نبی پاک دیاں نرم و ملائم جناب تلیاں دے اتے نظراں پیاں نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیر سج گئے نے، زخم بن گئے نے، ٹر ٹر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماندے نے کیوں سج گئے نے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، کیوں سج گئے نے پیر نے تیرے، ہن کس لئی کندے میرے، میں بن جاواں سواری ساڈی ازلاں تو بے یاری، تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور دے اندر چلے گئے نے، سارے سوراخ بند کر دیتے نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی گود دے اندر آپ دا سر مبارک رکھ لیا ہے۔ میرے محترم بھائیو کافر جڑے نے سر تے آ گئے نے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے اللہ دے نبی جی کافر قریب آ گئے نے، اتنا قریب آ گئے نے، اگر اپنے پیراں دی طرف ویکھن تے اسی نظر آ جانے۔ فرمایا اے
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے صدیق نہ پریشان ہو لا تحزن ان اللہ معنا اے صدیق سانو پریشان ہو کی ضرورت کوئی نہیں ساڈا تیسرا ساڈا رب ساڈے نال تے جے نال رب ہوے اونوں کوئی نقصان پہنچا سکدا پوری دنیا نقصان پہنچانا چاہے لیکن اللہ نہ پہنچانا چاہے کوئی بندہ کسی دا بال بھی ڈھنگا کر سکتا نہیں کر سکتا میرے محترم بھائیو آخری باتاں غور کرتے جانا جناب ابو داؤد امام ابو داؤد جناب اپنی کتاب دے اندر فرماتے ہیں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جناب غزوہ تبوک دا اعلان ہوا کہ جس صدقے دی مال دی ضرورت ہے جنگ واسطے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹر پے نے مال لین واسطے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ٹر پے نے مال لین واسطے سیدنا عمر فرماتے نے جدوں اعلان ہویا تے میرے کول مال بھی موجود سی میں دل اندر خیال کیتا ہر کام دے اندر صدیق اکبر میرے تو ود جاندے نے اج میرے کول مال بھی موجود ہے اج میں ابو بکر صدیق تو ود جاواں گا انہاں تو زیادہ میں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کراں گا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مال لے کے آئے نے گھر دا ادھا مال لے کے آ گئے نے ادھا چھڈ گئے نے میرے محترم بھائی نبی پاک نو پیش کیتا ہے فرمایا اللہ دے نبی جی قبول کرو نا فرمایا عمر کی لے کے آیا ہے فرمایا اللہ دے نبی جی ادھا لے کے آ گیا ہاں تے ادھا چھڈ کے آ گیا ہاں ادھر سیدنا صدیق اکبر جذبہ ایمان ویکھو نا اللہ دے راستے دے اندر خرچ کرن دا جذبہ ویکھو نا اج جناب اسی 1 روپیہ 10 روپیے 100 روپیہ دین لگے ہیں جناب پریشان ہوندے ہاں صدیق جیسا بن کے تے بہاونا صدیق دی سیرت تے عمل کر کے بہاونا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ادھر جناب آئے نے تے گھر دا سارا مال لے کے آ گئے نے انج نبی پاک دے قدماں دے اندر لیا کے سارا کچھ رکھ دیتا ہے فرمایا صدیق کی لے کے آئے ہو فرمایا سونیا محبوبہ گھر دا سارا مال لے کے آ گئے گھر دا سارا مال چھڈ کے بھی آئے ہو فرمایا سونیا محبوبہ ایک اللہ چھڈ کے آیا ہاں تے ایک اللہ دا رسول چھڈ کے آیا انہاں دی محبت چھڈ کے آ گئے حضرت عمر فرماتے نے مینوں اودن یقین ہو گیا کہ ابو بکر تو میں کبھی بھی اگے لگ سکدا نہیں لگ سکدا ایک اللہ والا کی کہندا ہے ایک جناب شاعر نے ترجمہ کیتا نا کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی کو لگایا صدیق نے صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کنا کو پیار کرتے نے سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جناب ماں جی
عائشہ فرماندیاں نے 38 مسلمان اس وقت دے اندر ہوئے نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کی کہندے نے اللہ دے نبی جی انج کرو نا اجازت دیو کھلے عام جناب اللہ دی جناب عبادت کی جائے کھلے عام اعلان کیتا جائے سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے انا قلیل یا ابا بکر اے ابو بکر صدیق اسی تھوڑے مسلمان ہلے ٹھہر جاؤ لیکن سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے سنیا ہوئے بابا اجازت دیو نا بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو تے تہاڈی شان بیان کیتی جائے اللہ دی توحید نو بیان کیتا جائے بار بار اصرار کرن دے سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جو نا صدیق اجازت نے ادھروں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹر پے نے اور جناب مکے دے کافر مشرک جڑے نے سامنے کھڑے نے سیدنا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انج جناب بیت اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے خطبہ پڑھدے نے اور فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ اے اللہ تو علاوہ حاجت روا مشکل کشا کوئی نہیں جے لات عزا حبل اے جڑے جناب پتھراں دے بت بنے جے تہاڈا کچھ نہیں جے کر سکدے اور اللہ دے نبی دی اطاعت کر لو کلمہ پڑھ لو انیاں گلاں کرن دی دیر اے مشرک کافر حضرت صدیق نو مارن لگ پیندے نے اتنوں جناب عتبہ بن ربیعہ ایک بندہ بدبخت جڑا ہے اے حضرت ابو بکر صدیق نو مارن لگ پیندا ہے المختصر میرے محترم بھائیو انہاں کافراں مشرکاں نے ابو بکر صدیق نو اینا ماریا ہے بے ہوش ہو جاندے نے انہاں دا قبیلہ بنو تمیم ہے بنو تمیم دے قبیلے والے جڑے نے اے صدیق اکبر نو چک کے لے جاندے نے اور دل اندر خیال کی کرتے نے ابو بکر صدیق نے نہیں بچنا انہاں ظالماں نے ایڈا سخت ماریا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو کہندے نے جناب حضرت ابو بکر صدیق نو گھر اندر چھڑ کے آئے نے اور قریش دے اندر اور جناب مکے والے جڑے کافر مشرک سن انہاں نو اعلان کردے نے گل سننا اگر ابو بکر صدیق نو کوئی نقصان ہویا اسی عتبہ بن ربیعہ نو قتل کر دیواں گے ادھروں جناب حضرت ابو بکر صدیق بے ہوشی دے عالم دے اندر نے اے جناب شام کو دا ٹائم ہویا ہے سیدنا صدیق دی جناب زبان نے حرکت کیتی ہے الیاں ہلیاں نے زبان نے حرکت کیتی ہے بول دے سارے کی کہتے نے ما فعل رسول اللہ ما فعل رسول اللہ منو دسو میرے نبی دا کی حال ہے ایک قبیلے والے کہتے نے کیسا انسان ہے تو جس بندے واسطے تو مارا کھا کے آیا ہے تے اس بندے دے بار بار نام لیندا ہے پیا اگر تو دوبارہ نام لے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اسی اٹھ کر کے چلے جاواں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بار بار کہی جا رہے ہیں ما فعل رسول اللہ میرے سونے نبی دا کی حال ہے میرے آقا دا کی حال ہے ایک قبیلے والے اٹھ کے چلے جاندے نے ماں کے لیے پترا کوئی چیز کھا لے ماں تے پھر میرے محترم بھائیو ماں ہویا کر دیے ماں کے لیے میرا بیٹا صدیق کوئی کھا لے کوئی پی لے کوئی چیز تو صبح دے نہیں کھاتی سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے اماں جان تہاڈی عزت لازمی ہے تہاڈا احترام لازمی ہے لیکن میں اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاواں گا پانی نہیں پیواں گا جنی دیر تک میں نبی دا دیدار نہ کر لواں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر دی بات تک دیے بیٹا مینوں نہیں علم حضرت ابو بکر فرماندے نے ان کرو نا ام جمیل فاطمہ بنت خطاب جڑیاں نے انہاں نو پوچھو نہ جا کے حضرت عمر دی بہن لگدیاں نے انہاں نو جا کے پوچھو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتے نے المختصر میرے محترم بھائیو پتہ چلیا نبی پاک دار ارقم دے اندر موجود نے اور جناب محترم میرے محترم بھائیو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو دار ارقم دے اندر جدوں لے کے گئے
صدیق اکبر نو سینے دے نال لگا لیندے نے اور نبی پاک دی اکھاں دے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے. فرمایا صدیق تیرے تو میرے ماں باپ قربان ہو جان. صدیق تم میرے واسطے انیاں تکلیفاں برداشت کر کے آیا ہے. صدیق تم میرے واسطے انیاں مارا کھا کے آیا ہے. سیدنا صدیق فرماندے نے سونیا محبوبہ گل سنو نا. اے تے صدیق دی ایک جان ہے. اگر 100 جانا ہون تے صدیق تواڈے پیار دے اندر تواڈی محبت دے اندر ایک ایک کر کے تے قربان کرتا جائے. اللہ دے نبی جی ایک گل میری سن لو. صرف ان کروا میری ماں میرے نال آئی ہے یہ حق جو دعا کر دے اللہ انہوں مسلمان کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے ماں مسلمان ہو گئی ہے. 63 سال کی عمر کے اندر نبی پاک دی کنی عمر تھی 63 سال. سیدنا صدیق دی کنی عمر تھی 63 سال. میرے بھائیو 63 سال عمر تھی اور 2 سال 3 ماہ 10 دن انہاں خلافت کی ہے. اس تو بعد 63 سال کی زندگی تو بعد فوت ہو گئے ہیں اور فوت ہونے تو بعد اج بھی میرے محترم بھائیو جڑے روزے دے اوتے رحمتاں برکتاں وسدیاں پیاں اوتھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے نے. دعا کرو اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرمائے اور سانو انہاں جیسی سیرت اپنان دی توفیق عطا فرمائے.